اس لیے آپ اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کریں. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو میرے حوالے کرتے ہیں، یہ میں آپ کا احسان سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے بچوں کو پڑھا سکتا ہوں، صحیح لائن دکھا سکتا ہوں. لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں اپنی بہنوں اور ماؤں سے کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے چغل خوری نہ کریں، اپنے بچوں کے سامنے کسی کی برائی نہ کریں، اپنے بچوں کے سامنے کسی بڑوں کی توہین نہ کریں، اپنے بچوں کے سامنے گندی بات زبان سے نہ نکالے، کیونکہ ایسا کرنا آپ کے بچوں کو پیغام پہنچانا ہے کہ تم بھی ان باتوں کا ادراک کرو، تم بھی ان باتوں کا استعمال کرو، تم بھی گالم گلوچ کرو، تم بھی چغل خور بن جاؤ، تم بھی طرح طرح کے لچے کے کام کرنے والے بن جاؤ. اس لیے میں ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے سامنے چغلی والی بات سے، کسی کے عیب کرنے سے، کسی کے عیب کھولنے سے پرہیز کریں. اپنے بچوں کو اسلامی تربیت میں ڈالنے کی کوشش کریں. سو کر اٹھنے کی دعا سکھائیں، پھر اس کے بعد سونے کی دعا سکھائیں، کھانے سے پہلے کی دعا سکھائیں، پھر اس کے بعد کھانے کے طریقے سکھائیں. یہ تمام طریقے جب آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو آپ کو بڑھاپے میں رونا نہیں پڑے گا کہ میرا بیٹا میری بیٹی میرا خیال نہیں کرتا. آپ کو بچوں کے ذریعے سے تکلیف نہیں ملے گی. یہ بچہ کبھی مصلی پر آپ کے لیے دعا کرے گا، یہ بچہ کبھی مجمع میں بیان کرے گا جس کا ثواب آپ کو پہنچے گا، یہ بچہ کبھی کسی مصلی پر کھڑا ہو کر کے نماز کی نیت باندھے گا، اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بہترین سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ سب مدرسہ اسکول 2 نمبر کی چیز ہے. پہلے نمبر کا مدرسہ ماں کی گود ہے، پہلے نمبر کا مدرسہ ماں کی گود ہے. بچہ کے اندر پوری زندگی وہی اترتا ہے جو بچہ اپنی ماں کی گود سے سیکھتا ہے. اگر یہی ماں اپنے بچوں کے لیے خیال کرتے ہوئے سر پر دوپٹہ رکھ کر تسبیح پڑھتے ہوئے دودھ پلاتی ہے تو بچہ وقت کا امام حرم بنتا ہے. وہی ماں اگر تہجد کی پابند ہوتی ہے تو بچہ وقت کا سید ابو العلا مودودی بنتا ہے. اگر یہی ماں تہجد اور نماز اور روزہ کی پابند ہو جاتی ہے تو بچہ وقت کا عالم و حافظ بنتا ہے، بچہ وقت کا نمازی بنتا ہے، بچہ وقت کا بہترین انسان بنتا ہے. لیکن یہی ماں جب اپنے کردار کو ہٹا دیتی ہے، اپنے حیا کو ختم کر دیتی ہے، اپنے شرمیلے پن کو دور پھینک دیتی ہے تو یہی بچہ چور بنتا ہے، ڈکیت بنتا ہے، لٹیرا بنتا ہے. یہی بچہ جا کر کے گجڑی بھنگڑی بنتا ہے. اس لیے غلطی بچوں کی نہیں ہے، غلطی اس جگہ کی ہے جس جگہ بچوں نے پروان چڑھا ہے. غلطی اس باپ کی ہے جس باپ نے حرام کمائی اپنے بچوں کو کھلایا ہے. غلطی اس ماں کی ہے جس ماں نے اپنے شکم میں بچہ کو رکھتے ہوئے غلط کرنے سے پرہیز نہیں کیا ہے. غلطی اس ماں کی ہے جس ماں نے اپنے بچے کو گود میں رکھتے ہوئے بھی گالم گلوچ سے پرہیز اور گریز نہیں کیا ہے. غلطی اس جگہ کی ہے جس جگہ کے اندر گندے گندے کام ہوتے ہو اور بچہ پر برا اثر پڑ کر ہی رہے گا. بہرحال میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا. اخیر میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام چیزوں سے زیادہ ویلیو، تمام چیزوں سے زیادہ اہمیت اپنے بچوں کی پڑھائی پر دیں. یہ نہ سوچیں کہ مولوی صاحب پیسہ مانگ رہا ہے، حافظ جی پیسہ مانگ رہے ہیں، ماسٹر صاحب پیسہ مانگ رہے ہیں، کتاب کا اتنا خرچہ ہے، اس کا اتنا خرچہ ہے. یہ سب آپ سوچیں گے تو آپ کا بچہ آگے چل کر تسلا اٹھائے گا، آپ کا بچہ آگے چل کر کے مشقت بھرا کام کرے گا. اگر ان چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے آپ صبر کریں گے، جھیلیں گے کہ یہ حافظ جی یا مولوی صاحب نہیں مانگ رہا بلکہ یہ میرے بچے کی زندگی کو بہتر بنانے میں لگ رہا ہے، اگر آپ کی نظر اس بات پر آ جائے گی تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی خوشحال ہو جائے گی، آپ کے بچے کی بھی زندگی خوشحال ہو جائے گی. مہینہ فیس ایک بچے پر 2 یا 300 ہے. اس کو آپ کیلکولیٹ کریں گے تو ایک دن میں 5 یا 6 روپیہ بنتا ہے، زیادہ سے زیادہ 7 روپیہ بنتا ہے. 7 روپیہ کا تو آج کے گارجن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ راج نواس اور کیا گٹکا نکلا وہ کھا کر اڑا دیتے ہیں. ایک دن میں 4 پوریا کھا لیتے ہیں. اسی طریقے سے ایک دن میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں، اور بدھ کے دن خاص طور سے 1,000 کا گوشت کھا جاتے ہیں. لیکن یہی 30 دن میں 200 روپیہ کسی اسکول والے کو دینا ہو تو نہیں ہوتا پیسہ. یہ عادت چھوڑیے، آپ کا بچہ بہت پیچھے ہو رہا ہے. ہماری دوسری قوم کے بچے پڑھائی میں بہت آگے ہیں، وہ
15 हज़ार रुपया महीना एक बच्चा पर खर्च करते हैं, तब जाकर के आज उनका बच्चा वकील बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वक्त का ग्रेजुएट बनता है, वक्त का पायलट बनता है, वक्त का बहुत बड़ा इंसान बनता है। लेकिन हम 2-5 रुपया को पहचानने के चक्कर में वो भी गलत जगह पहचानते हैं, सही जगह नहीं पहचानते। पानपुरिया की बारी आए ले जाओ, गलत चीज की बारी आई ले जाओ, नाच गाने की महफिल सजाने की बारी आई ले जाओ। लेकिन बच्चा अगर 10 रुपया किताब के लिए मांग लिया तो जब तक बच्चा का आंसू नहीं निकलेगा पैसा नहीं निकलेगा। हमारी माँ इतनी सख्त हो चुकी हैं तो बच्चा आपका वक्त का कुछ नहीं बनेगा। ये बच्चा भी इन चीजों को याद रखेगा, बुढ़ापा में बड़ी परेशान करेगा, कहेगा हम भी मांग रहे तो नहीं देता था, हम भी नहीं देंगे। इसलिए अपने बच्चों को मेहनत से पढ़ाए की फिक्र करें कि आपका बच्चा कहीं नाक में नेटा लगा हुआ तो स्कूल नहीं आ रहा है, फटा हुआ कपड़ा पहनकर स्कूल तो नहीं आ रहा है, गंदा कपड़ा पहनकर स्कूल तो नहीं आ रहा है। अगर जिसका बच्चा गंदा कपड़ा पहनकर आता है हम फौरन समझ जाते हैं इसकी माँ एक नंबर के फूड़ी है। हम जान जाते हैं कि इसकी माँ गप्पे लड़ाने में आगे है, इसलिए अपने बच्चे के कपड़े पर ध्यान नहीं है, हम फिर भी नजरअंदाज कर देते हैं। अब इंशाअल्लाह मेरे तमाम बच्चे बेहतरीन ड्रेस में आएंगे, फ्रेश ड्रेस में आएंगे, इनका वज़ाक़ता भी दुरुस्त होगा, इनकी माँ भी अब ध्यान देंगी। और जिन बच्चों का नाम प्रोग्राम में नहीं आया, बहुत ही छोटे बच्चे थे, उनकी जुबान अभी खुली नहीं है, आइंदा 15 अगस्त में फिर 25-30 बच्चों का कुरान मुकम्मल होना है, उसमें इससे बढ़कर इंशाअल्लाह प्रोग्राम होगा और तमाम बच्चों को उस वक्त प्रोग्राम पेश करने का मौका दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबों को तालीम और इल्म दीन की फजीलत नसीब फरमाए और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के ऊपर पढ़ाई के माध्यम से खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। गोश्त खाने में बखीली कर लीजिए, हफ्ता में एक ही दिन खाइए, लेकिन पढ़ाने में बखीली हरगिज मत कीजिए, वरना ये बखीली आपको बर्बाद कर देगी, ये बखीली आपको तबाह कर देगी। आप 10-4 रुपया को पहचान करेंगे तो आपका बच्चा बर्बाद हो जाएगा। 5 रुपया के लिए पढ़ाई छुड़वाएंगे कि हर जुमेरात को 5 टका देना पड़ता है जुमराती, तो पता चला ये जुमराती के चक्कर में आपका बच्चा बर्बाद हो जाएगा। ये हम अपने लिए नहीं लेते हैं, ये भी हम क्लियर कर देते हैं। आपके बच्चे की तरफ से जुमेरात वाला जो भी पैसा आता है उसको एक बॉक्स में जमा किया जा रहा है। जब वो उस काबिल हो जाएगा उससे बेहतरीन किताब का पूरा लाइब्रेरी यहाँ बनेगा जो क़यामत के दिन तक लोग पढ़ते रहेंगे और आपके बच्चों के जरिए से आपको सवाब मिलता रहेगा। हम अपने काम में आपका पैसा खर्चा नहीं कर रहे हैं। आपका जुमरात वाला पूरा पैसा अभी आप हिसाब मांगे तो अभी भी मेरा घर में रखा हुआ है, उसमें कोई हाथ नहीं लगाता है, वो उसको उसी शक्ल के अंदर डब्बा में रखा जाता है कि इससे बच्चों के लिए किताब खरीद कर ला करके यहाँ लाइब्रेरी बनवाएंगे और यहीं से उठाकर बच्चा पढ़ेगा और जब तक दुनिया बाकी रहेगी ये जगह कायम रहेगी। अगर आप लोगों की दुआ से कयामत तक ये बाकी रह गया तो कयामत तक आप मर भी जाएंगे, आपकी कब्र में नूर पहुंचेगा। अब पता करेंगे कहां से आ रहा है, पता चलेगा फलना हाफी जी मेरे बच्चे को स्कूल में बुलाते थे और जुमेरात मेरी तरफ से इतना रुपया उनको मिला करता था, उसी पैसे का उसने किताब खरीदा है, अलमारी खरीदी है, फल्ला फल्ला काम की चीजें खरीदी है, उसी जगह काम हो रहा है, इसकी वजह से हमको सवाब पहुंच रहा है, कब्र के अंदर नूर आ रहा है। तब पता चलेगा कि सब कुछ हाफिया जी को दे देता तो बेहतर था। उस वक्त अफसोस करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हमारा ये मकसद है कि आप अपनी पूरी कमाई यहाँ झोंक दे नहीं मगर अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अब दुआ होगी और प्रोग्राम खत्म होगा। दुआ के बाद भी तमाम हजरात बैठेंगे, फिर उसके बाद शीरनी का इंतजाम है, तकसीम किया जाएगा, फिर आप लोग लेते हुए घर जाएंगे। बहुत शुक्रिया उन माँ बहनों का जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। दुआ कीजिए कि हमारी माँ बहनों की उम्र में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हम सबके प्यारे अल्लाह, तू जानता हम सब किस मकसद से यहाँ जमा है मौला। रब्बे करीम ये जगह देखने के एतबार से बहुत छोटी है लेकिन इस जगह के अंदर बहुत बड़ा काम अंजाम पाया है मौला। रब्बे करीम तेरा रहमो करम है कि तूने इस जगह को चुना और मुझको चुना है मौला। रब्बे करीम हमारे सपोर्ट में जितने लोग हैं
گاہے گاہے ہماری مدد جو لوگ کرتے ہیں سب کی جائز تمناؤں کو تو پوری فرما یا اللہ، خصوصاً ان تمام بچوں کے گارجین کی دلی تمنا کو پوری فرما جن کے بچے ہم سے منسلک ہیں مولا، جن کے بچے اس جگہ پڑھتے ہیں مولا، یا اللہ خصوصاً ان تمام بچے کے گارجین کی زندگی کے اندر سکون عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، جائز حاجتوں کو پوری فرما۔ اے رب کریم، جو حضرات میری ایک دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ تکمیل قرآن کے عنوان سے ایک پروگرام تھا، یا اللہ اس طرح کا پروگرام بار بار ہمیں نصیب فرما۔ رب کریم خصوصاً اس جگہ کے اندر تو بے انتہا خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ اس جگہ کو تو یا اللہ اور کشادگی عطا فرما۔ رب کریم تعمیری لحاظ سے بھی، تعلیمی لحاظ سے بھی یا اللہ اس جگہ کے اندر اور پھیلاؤ عطا فرما۔ رب کریم اس جگہ کو تو نے چن لیا مولا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے مولا۔ رب کریم جگہ اور بھی تھی لیکن تیرا کرم کہ تو نے اس جگہ کو چنا ہے، یا اللہ اس جگہ کی قدردانی پورے سماج والوں کو نصیب فرما۔ رب کریم ہم تمام سماج واسیوں کو بہت ساری خوشیاں عطا فرما، یا اللہ خصوصاً جن بچوں کا قرآن پاک مکمل ہوا ہے یا اللہ ان کے گارجین کے حوصلے کو اور بلند عطا فرما، یا اللہ ان کے گارجین کو اس موقع سے خوشحال عطا فرما۔ رب کریم سب سے بڑی کتاب، سب سے لازوال کتاب، سب سے بہترین دولت ان کے بچوں نے پایا ہے، یا اللہ اس کی خوشی ان کے گارجین ماں باپ کو بھی عطا فرما۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے بچے ہیں جن کا مکمل ہونا ابھی باقی ہے، یا اللہ ان کو بھی پائے تکمیل تک، حسن خوبی تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میرے ننھے منھے بچوں کو بھی شوق اور ذوق سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ انہی چند باتوں کے ساتھ یا اللہ میں اپنی دعا مکمل کرتا ہوں، یا اللہ میری اس دعا کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اور مز اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم برحمتک یا رحمت۔ تمام